إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفہ پھر پانی کی ایک بوند سے ثم جعلکم ازواجا پھر اس نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه کوئی حاملہ عورت ایسی نہیں اور کوئی بچے کو جننے والی ایسی نہیں مگر اس کا علم اللہ کے پاس ہے وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره نہ کسی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کی عمر میں کمی الا فی کتاب مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے ان ذالک علی اللہ یسیر اور ان تمام چیزوں کا شمار اللہ پر نہایت آسان ہے اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں اپنے ایک ہونے کے افاقی دلائل
اپنے ایک ہونے کی آفاقی نشانیاں بجائیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر۔ آج جو آیت پڑھی ہے اس میں رب ذوالجلال نے اپنی شناخت کی وہ نشانیاں بتائی ہیں جو انسان کی اپنی تخلیق کے اندر ہے۔ ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَاكَ طَعْمُ الْإِيمَانِ، اس بندے نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں باقی سب کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ اسے میسر آئے گا جس نے جو اس بات پہ راضی ہو گیا اس کا خالق و مالک اللہ ہے، جس نے بخوشی دین اسلام کو قبول کر لیا، جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث 3 جملوں پر مشتمل ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر پورا دین اسلام سمو دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو حلاوت ایمان میسر آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر آپ کا ایمان ہے اس کے ساتھ آپ کو پیار اور محبت بھی ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ اللہ رب العزت نے مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہے نا اس کو کئی سالوں سے محبت ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے معبود کئی بنا رکھے ہیں۔ وہ کبھی ایک آستانے پہ جاتا ہے، کبھی دوسری درگاہ پہ جاتا ہے، کبھی تیسرے دربار پہ جاتا ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ ایمان کامل ہو۔ اگر مال و دولت ملی ہے پھر بھی اللہ سے پیار ہے، اور اگر تنگ دست ہے پھر بھی اللہ سے پیار ہے، اگر صحت یاب ہے تو بھی اللہ سے پیار ہے، اگر موذی بیماری میں مبتلا ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے تو اسے پھر بھی اللہ سے پیار ہے۔ اور یہی حال رسول اللہ کا بھی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا
جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہوگی، پھر اس کی نگاہ میں پیر، فقیر، مولوی، امام، مجتہد، قاضی سب ہیچ، پھر وہ موازنہ کرے گا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا وہی تھا جو میرا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ فلاں نے اس میں کیا کہا ہے، فلاں نے اس میں کیا کہا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ کیل و کاج سب چھوڑ دے گا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ جس نبی کی رسالت کا میں نے اقرار کیا ہے، اس نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سارے دلائل سے افاقی جو ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو آج آیت میں نے آپ سے کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اس میں رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، کہ لوگوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور تم اس مٹی کو نہ جانے دن میں کتنی بار رونتے ہو، اور یہ مٹی تمہارا مادہ تخلیق ہے، لیکن تم کتنے مؤثر ہو یہ یاد رکھو۔ اور پھر رب ذوالجلال نے اتنی بات کہہ کے بس نہیں کیا، پھر قرآن مجید میں جا بجا اس تسلسل کا ذکر کیا ہے۔ جس تسلسل سے انسان گزرا ہے نا، اس تسلسل کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اس مٹی کے اوصاف بیان کیے کہ تمہیں جس مٹی سے پیدا کیا ہے تمہیں پتہ ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کہ اس مٹی کے اندر رب ذوالجلال نے پانی ڈال دیا، پانی ڈال کے چھوڑ دیا یہاں تک کہ یہ سیاہ ہو گئی، اس میں سمیل پیدا ہوگی، تعفن پیدا ہو گیا۔ پھر وہ جو سیاہ رنگ کا تعفن والا گارا تھا نا، کیچڑ جو تھا نا، اس سے تمہارے جد امجد کا ڈھانچہ بنایا، اور جب ڈھانچہ بنا دیا پھر وہ کس طرح کا ہو گیا؟ فرمایا سلسال، پھر وہ خشک ہونے کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مٹکے کی ٹھیکری ہوتی ہے نا، من سلسال کالفخار، سلسال کی وضاحت کی کہ جس طرح مٹکے کی ٹھیکری کھڑکتی ہے نا، مٹکا بجتا ہے، وہ اس طرح سے بجنے لگا۔ اور پھر کیا دیا؟ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اپنا حکم کر دیا، اسے کہہ دیا زندہ ہو جا، زندہ ہو جا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اب ایک مرحلہ مکمل ہوا،
کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی جب خشک ہو کے بجنے لگی اس میں روح پھونک دی۔ اب دوسرا مرحلہ کیا آیا کہ اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، وہ لوگوں اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اسے ڈر جاؤ، اور ایک جان سے، اور پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر اس سے بہت سارے کہا، حالانکہ اللہ کو تو تعداد معلوم ہے نا، لیکن دنیا کے اندر اس تعداد کو گننے کا کوئی پیمانہ نہ پہلے موجود تھا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ سارے ملین بلین سب ختم ہو جاتے ہیں کہ انسانوں کی تعداد کتنی ہے، تو رب ذوالجلال نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا صفت کا کہ کثیر، پھر ہم نے اس میں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی۔ یہ ہوا پہلا مرحلہ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ثم من نطفہ، پھر پانی کی ایک بوند، اور پانی کی ایک بوند کے بارے میں کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تو انسان تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کسی آستانے پہ جاتا ہے اور کبھی کسی آستانے پہ جاتا ہے۔ ذرا تم نے اپنی تخلیق پر غور کیا؟ نہیں کیا تو کر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اور تمہیں ٹپکائے گئے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی پسلیوں کی درمیان سے چلا۔ ثم جعلناہ فی قرار مکین، جو پہلے سینے اور پسلیوں کے درمیان میں ہے، یہ تیسرے مرحلے کا تذکرہ ہے۔ پھر ہم اسے اس کی اصل جگہ، جہاں اس نے نشو و نما پانی تھی، پھر ہم اس کو وہاں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر یہ جو جوڑا تھا نا، اس جوڑے کی نسل کو ہم نے معمولی قسم کے مہین، معمولی قسم کا، نہایت معمولی، اور اس کی بھی قرآن نے وضاحت فرمائی کہ نہایت معمولی کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اتنا معمولی ہے کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، اتنا معمولی ہے کہ اس معمولی کو جانچنے کا بھی کوئی پیمانہ نہیں۔ من ماء مہین، کہ پھر ہم نے تمہیں اس پانی سے بچایا۔ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں ثم سواہ، پھر ہم نے اسے سنوارا۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اسے سنوارا۔ پھر سنوارنے کا تذکرہ کیا کہ سنوارنے کے مراحل کیا ہے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ فرمایا کہ وہ جو قرار مکین میں پہنچا نا، جب وہ جو اس کا مسکن تھا،
جب وہ وہاں پہنچا پھر ہم نے وہاں اس کو سنوارنا شروع کیا، پھر ہم نے وہ معمولی قیمت، معمولی پانی جو تھا اس کو ہم نے جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل کر دیا، جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس جمے ہوئے خون کو ایک گوشت نما لوتھڑا بنا دیا، نہ وہ پوری طرح گوشت نہ وہ پوری طرح کا خون، پھر ہم نے اسے گوشت نما لوتھڑا بنا لیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے وہ جو خون نما گوشت تھا نا اس کو ہڈیوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا، ان کی ہڈیاں بن گئی، وہ خون نما گوشت کی ہڈیاں بن گئی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری شکل میں بنا دیا۔ اب دوسری کی بھی وضاحت کی، دوسری کی بھی وضاحت کر دی کہ دوسری کیا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ جو تھا نا پہلے تو نہ ناک تھا، نہ منہ تھی، نہ کان تھا، نہ آنکھیں تھی، بس وہ ایک ہڈی ہے اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چلا ہوا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی ایک شکل بنا لی، پھر ہم نے کان بنا لیے، پھر اس کی آنکھیں بنا دی، دل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب ذوالجلال پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی رب ذوالجلال نے آفاقی نشانیاں بتانے کے بعد، اس صورت میں آفاقی نشانیاں بتانے کے بعد جو انسان کی اندرونی نشانیاں ہیں وہ بتا رہا ہے مالک کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں کسی نے ڈال رکھا ہے کہ تو اس کو پوجنے کی بجائے اس کے بندوں کو پوج رہا ہے، تو اس کو پوجنے کی بجائے اس کی مخلوق کو پوج رہا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے تمہیں ان میں نظر آئی؟ کیا سورج کی روشنی نے تمہیں اتنا متاثر کر دیا؟ اس کی ایک خوبی نے تجھے اتنا متاثر کیا کہ تو نے اس کو رب بنا لیا؟ اور جس مالک نے تمہیں اتنی ساری خوبیوں سے نوازا ہے تو اس کو بھول چکا ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی ثم سوا کے بعد عدلک ہے۔ سوا میں تو یہ تھا ناک منہ کان، یہ سوا ہے، صرف عدلک۔ صرف عدلک کا مطلب یہ ہے کہ ہر عضو کو، ہر جوڑ کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا، ہر جوڑ کو پھر اس کی مناسب جگہ پر رکھا۔ آپ دیکھیں انسانوں کی تخلیق آپ دیکھ لیں اور رب کی تخلیق آپ ذرا دیکھیں، یقین جانے تھوڑا سا اگر انسان غور کرے نا تو کوئی غیر مسلم رہے گا،
آپ دیکھ لیں انسانوں کی تخلیق، ایک طرح کی آپ کو ہزاروں کرسیاں مل جائیں گی، ایک طرح کی آپ کو ہزاروں تالے مل جائیں گے۔ تالا بنانے والا بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کو دوسری چابی نہ لگے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی کوئی چابی لگ جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ پوری دنیا گھوم لیں، پوری دنیا، ساری دنیا گھوم لیں آپ، اور ساری دنیا میں آپ کو ایک طرح کے دو آدمی نہیں ملے، یعنی خلق کثیر ہے، خلق کثیر ہے، ایک طرح کے دو آدمی نہیں ملیں گے آپ کو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک طرح کے دو آدمی پوری کائنات میں نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر ایک انگریز نے اس پر سرچ کی کہ عام طور پر جڑواں بھائی جو ہوتے ہیں نا، جڑواں، ان میں بال ایسا لگتا ہے جیسے 100% مشابہت ہے، بال ایسے لگتے ہیں جیسے 100% ہے مشابہت ہے۔ اور اس نے ان کے اوپر سرچ کیا، دیکھا کہ بالکل سیم، وہ ایک کو چھپائے دوسرے کو سامنے رکھے، اس کو چھپائے اس کو نکلے، اس کو، ان کے درمیان کوئی فرق محسوس ہے، فرق محسوس نہ ہو، پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہیں کبھی بلانے میں غلطی کی ہے؟ یعنی یہ جانچنے کے لیے کہ بھی ایک طرح کے دو ہو سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا بھی تمہاری ماں جو ہے اس نے کبھی آواز دیتے وقت غلطی کی ہے کہ نام ایک کا ہو پکار دوسرے کو دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے کہ کوئی واقعہ ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ایک طرح کے دو انسان اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری توفیق دے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین، باقی انشاءاللہ